السلام علیکم، ویلکم ٹو فیوچر ٹیک ٹرینڈ، مائی سیلف از مہرین۔ یہ ہماری ٹائپ اسکرپٹ کی آج سیکنڈ کلاس ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے ٹائپ اسکرپٹ کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا سیکھا تھا اور کنسول میں ہیلو ورلڈ کو پرنٹ کروانا سیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم ویریبلس، ورڈس اینڈ کی ورڈس اینڈ ڈیٹا ٹائپ کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم آ جاتے ہیں اپنے یہاں پر ایک فائل، نیو فائل کریٹ کر لیتے ہیں very.ts کے نام سے۔ کچھ بھی نام لکھ سکتے ہیں، میں نے آسانی کے لیے ویری لکھا ہے۔ ویریبلس کیا ہوتے ہیں؟ ویریبلس کنٹینر ہوتا ہے جس میں ہم اپنا ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں۔ اس کی مثال لے لیتے ہیں اپنے کچن کی، اپنے گھر کی۔ ہمارے گھر میں ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس میں ہم مختلف قسم کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، اپنی جو ہمارا کچھ سامان ہوتا ہے، ضروری سامان، وہ اسٹور کرتے ہیں۔ اپنے کچن کی مثال لے لیتے ہیں۔ کچن میں ہمارے مختلف قسم کے کنٹینرز ہوتے ہیں جس میں ہم کسی میں چینی اسٹور کرتے ہیں، کسی میں گھی اسٹور کرتے ہیں، کسی میں سالٹ اسٹور کرتے ہیں، کسی میں مرچ اسٹور کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ٹائپ اسکرپٹ کے اندر، کوڈ کے اندر کسی بھی قسم کے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ہم ویریبلس کا استعمال کرتے ہیں۔ ویریبلس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ویریبلس ٹائپ اسکرپٹ میں 3 طرح کے ہوتے ہیں: ور اور لیٹ اور کانسٹ۔ ور اور جاوا اسکرپٹ میں استعمال ہوتا تھا، ور اب استعمال نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ اس کو کمنٹ کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لیٹ کی، کیونکہ یہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا۔ لیٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ لیٹ ایک ویریبل ہے جس میں ہم اپنا ڈیٹا اسٹور کریں گے۔ لیٹ اور کانسٹ، لیٹ اور کانسٹ ماڈرن جاوا اسکرپٹ ہے۔ اس کو ٹائپ اسکرپٹ میں لیٹ اور کانسٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم لیٹ کا ویریبل بنا لیتے ہیں۔ جیسے میں بناتی ہوں XYZ کے نام سے ایک ویریبل بناتی ہوں، XYZ، اور یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کوئی نام۔ ہم یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں بغیر، لیکن کی ورڈ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر میں نام لکھ دیتی ہوں، کرن نام لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں دوبارہ سے لیٹ XYZ اور یہ کرن لکھتی ہوں، کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ یہ مجھے یہاں پر الاؤ نہیں کر رہا دوبارہ سے اسی نام کا ویریبل بنانے کے لیے۔ یہ بولتا ہے کہ آپ نے ایک بار یہ ڈکلیئر کر لیا ہے XYZ کو، آپ دوبارہ سے اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کی ویلیو چینج کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کو یہاں سے لیٹ ہٹا دیتی ہوں۔ لیٹ میں نے ہٹا دیا تو اس نے مجھے یہاں پر کوئی ایرر نہیں دیا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، آپ اس کی ویلیو چینج کر دیں، لیکن آپ اس کو دوبارہ سے لیٹ کے نام سے ویریبلس کو دوبارہ سے اسی نام سے ویریبلس کو دوبارہ سے ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر میں دوسرا کوئی ویریبل بناتی ہوں نا، YXZ کر لیتی ہوں اور اس اکوالس ٹو نام کو کر دیتی ہوں، دوبارہ سے کرن لکھ دیتی ہوں، تو یہ مجھے یہاں پر الاؤ کرتا ہے، کیونکہ یہ الگ نام سے ویریبل میں نے یہاں پر بنایا ہے اور یہ الگ نام سے ویریبل ہے، تو یہ الاؤ کر دے گا۔ لیکن اگر میں اس کو سیم نام سے دوبارہ سے بناؤں گی نا ویریبل کو، تو یہ مجھے الاؤ نہیں کرے گا۔ یہ الاؤ نہیں کرتا ہے کہ آپ دوبارہ سے اس کو نہیں بنا سکتے، اس کی ویلیو چینج کر سکتے ہیں۔ اب ور میں کیا ہوتا ہے، ور پہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہی کام ہم ور میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، XYZ is equals to کرن پر XYZ is equals to، اس نے مجھے یہاں پر ایرر دیا، کوئی بھی ایرر نہیں دیا۔ اس کو اگر میں یہاں پر 10 بار بھی لکھوں گی نا، 10 کیا، اگر میں اس کو 50 بار بھی لکھوں گی، انلمیٹڈ ٹائم بھی لکھوں گی نا، تو یہ مجھے کوئی ایرر یہاں پر نہیں دے گا، کوئی بھی ایرر نہیں دے گا مجھے یہاں پر۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ یہ اولڈ جاوا اسکرپٹ میں یہی کمی تھی کہ یہ ہمیں ایرر نہیں دیتا تھا۔ کچھ کوڈ ایسے ہوتے ہیں جاوا اسکرپٹ میں کہ ہم اس کو لکھ لیتے تھے، پورا کوڈ لکھ لیتے تھے، وہ ہمیں نہیں بتاتا تھا کہ
یہاں پر آپ نے غلط کیا ہے، یہ صحیح کیا، لیکن جب ہم اس کو کنسول میں رن کرواتے تھے نا تو تب وہ ہمیں ایرر دیتا تھا، لیکن ٹائپ اسکرپٹ میں یہ ہمیں ہینڈ ٹو ہینڈ ایرر دے دیتا ہے. دیکھیں ابھی اس نے مجھے یہاں پر کوئی ایرر نہیں دیا. میں اس کی ویلیو بھی چینج کر دوں گی، یہ مجھے ایرر نہیں دے گا بلکہ یہ پرنٹ کروا دے گا. لیکن لیٹ میں ایسا نہیں ہوتا. لیٹ میں ہم اس کی ویلیو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ سے ویریبلس کو ایک ہی نام سے ڈکلیئر نہیں کر سکتے. انڈرسٹینڈ؟ کانسٹ پہ آ جاتے ہیں. کانسٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ کانسٹ کیا ہوتا ہے؟ کانسٹ ہوتا ہے کانسٹینٹ ویریبل ہے یہ. ہم نہ ہی تو اس میں اس کی ویلیو چینج کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی دوبارہ سے ایک ہی نام سے اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں. ایکس وائی زیڈ از اکولس ٹو کرن. یہ مجھے ایزی لگ رہا ہے لکھنا، اس لیے میں یہاں پر لکھ رہی ہوں، آپ اپنی مرضی سے لکھ لیے گا. کانسٹ ایکس وائی زیڈ کرن. اس نے مجھے یہاں پر الاؤ نہیں کیا. یہی سب سے بڑی غلطی ہے جاوا اسکرپٹ کی کہ وہ ہمیں الاؤ کر دیتا ہے لیکن ٹائپ اسکرپٹ ہمیں الاؤ نہیں کرتا. یہ فوراً سے ایرر یہاں پر آ جاتا ہے، فوراً ایرر دے دے گا کہ آپ نے غلط کیا ہے تو اس کو ٹھیک کر لو. اب میں اس کی ویلیو چینج کر کے دیکھتی ہوں. میں نے اس کی ویلیو چینج کی تو یہ مجھے یہ بھی الاؤ نہیں کر رہا کہ آپ اس کی ویلیو چینج نہیں کر سکتے. اب جیسے ہم پائی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کانسٹ میں پائی کی ویلیو پائی کیا ہے؟ ایک کانسٹینٹ ویریبل ہے، ایک کانسٹینٹ اس کی ویلیو ہے. سوری، پائی ویریبل نہیں ہے. پائی جو ہے وہ ایک کانسٹینٹ ویلیو ہے پائی کی. 3.14.2 سم تھنگ ویلیو ہے اس کی. تو 3.142 اس کی ویلیو ہے پائی کی. ہم اس کی ویلیو کو چینج کر سکتے ہیں؟ ہم پائی کی ویلیو کو چینج نہیں کر سکتے. کچھ بھی کر لیں ہم پائی کی ویلیو کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ویلیو کانسٹینٹ ہے. اسی طرح سے پائی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری جو کانسٹینٹ ہوتی ہیں، ہم ان کو چینج نہیں کرتے. ہم کانسٹینٹ کا یوز کرتے کیوں ہیں؟ تو ہم اپنا پورا ڈیٹا لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا بایو ڈیٹا لکھتے ہیں. اور اگر ہم کانسٹ میں لکھیں گے تو کوئی بھی شخص ہوگا وہ ہمارا ڈیٹا کو اپنے نام سے نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ اس کی ویلیو کانسٹینٹ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کانسٹینٹ کا استعمال کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو ہم چینج نہیں کرنا چاہتے تو ہم کسی بھی نمبر کو، کسی بھی ویلیو کو ہم چینج نہیں کرنا چاہتے، کسی ویریبل کو، تو ہم اس کو کانسٹینٹ سے ڈکلیئر کرتے ہیں. سمپل یہی سمجھ لیجیے. دیکھیے یہاں پر مجھے الاؤ نہیں کر رہا تھا، اس نے مجھے یہاں پر ویلیو چینج کرنا بھی الاؤ نہیں کیا. اگر میں پائی کی ویلیو چینج کر دوں گی نا یہاں پر، جیسے میں اس کی پائی کی ویلیو چینج کر دیتی ہوں تو مجھے یہ بھی الاؤ نہیں کر رہا کہ آپ اس کی ویلیو بھی چینج نہیں کر سکتے. یہ مجھے الاؤ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، فوراً سے اس نے ایرر دے دیا یہاں پر. اب ہم ورڈس اینڈ کی ورڈس کی بات کر لیتے ہیں. کی ورڈس کیا ہوتے ہیں؟ کی ورڈس ٹائپ اسکرپٹ کے اندر کوئی بھی ایسا نام جس کا کوئی مطلب ہو. ٹائپ اسکرپٹ کے اندر کوئی بھی ایسا نام جس کا کوئی مطلب ہو وہ کی ورڈ کہلاتا ہے. اور ٹائپ اسکرپٹ کے اندر کوئی بھی ایسا نام جس کا کوئی مطلب نہ ہو وہ ورڈس کہلاتا ہے. کی ورڈس کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہم بنائیں گے، ہم جیسے لیٹ لکھیں گے تو ٹائپ اسکرپٹ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں پر ویریبل بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ورڈ لکھیں گے، کانسٹ لکھیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں پر کوئی ویریبل کریٹ کرنے والے ہیں. اور ویریبل کے آگے لیٹ کے آگے اگر ہم یہاں پر کی ورڈ لکھ دیتے ہیں، نام ایک کی ورڈ ہے، کی ورڈ لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمیں الاؤ نہیں کرتا. تو اس طرح سے لیٹ اور ویریبلس کو ہم کی ورڈ کے ساتھ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اس کو ہم مائی نیم اور ایف نیم، اسی طرح سے ہم اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں. ویریبلس بنانے کے لیے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ایکس وائی زیڈ بھی لکھ سکتے ہیں.
لیکن ہم ایک کی ورڈ نہیں یوز کریں گے اور دوسرا ہم کوئی نمبر یوز نہیں کریں گے اسٹارٹنگ میں جیسے 56 ہو گیا یا کوئی بھی نمبر ہوگا نا، وہ ہم اسٹارٹنگ میں یوز نہیں کر سکتے. ہم یوز کر سکتے ہیں ڈالر سائن کو یوز کر سکتے ہیں، اس نشان کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈالر سائن کو یوز کر سکتے ہیں، کیپٹل لیٹر کو یوز کر سکتے ہیں اسٹارٹ میں یا سینٹر میں کہیں بھی. اور لیکن ہم اسٹارٹ میں جب ویریبل بنا رہے ہوں گے تو ہم کسی بھی نمبر کو ویریبلس میں یوز نہیں کر سکتے اور کی ورڈ کو یوز نہیں کر سکتے. باقی کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. تو اور ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ورڈ، لڑکی، لڑکا، وومین اور کوئی بھی ورڈ ہو سکتا ہے ایکس وائی زیڈ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہوگی. ورڈ اور کی ورڈ میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں. کوئی بھی ایسا نام، کوئی بھی ایسا نام جس کا ٹائپ اسکرپٹ میں کوئی مطلب ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کی ورڈ کہلاتا ہے. اور کوئی بھی ایسا نام جس کا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ. کوئی بھی ایسا نام، کوئی بھی ایسا نام جس کا ٹائپ اسکرپٹ میں کوئی مطلب نہ ہو. نام، کوئی بھی ایسا نام جس کا ٹائپ اسکرپٹ میں کوئی مطلب نہ ہو، وہ ورڈ کہلاتا ہے. سمپل اس کی ڈیفینیشن یاد کر لیے گا، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا ٹائپ کی. اس کو کر دیتے ہیں کمنٹ. ڈیٹا ٹائپ کے اندر ہی ٹائپ کے اندر ہی اس کا نام چھپا ہے کہ کسی بھی ڈیٹا کی ٹائپ. ڈیٹا ٹائپ کے اندر کیا نام چھپا ہے؟ کسی بھی ڈیٹا کی ٹائپ. ڈیٹا کی ٹائپ، کوئی بھی ڈیٹا ہم لکھ رہے ہیں اس کی ٹائپ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا ٹائپ کہتے ہیں. جیسے لیٹ y is equals to، ہاں میں لکھ دیتی ہوں، لیٹ x is equals to 45. 45 کیوں لکھا میں نے؟ کیونکہ یہ دونوں قریب قریب بٹن تھے، اس لیے میں نے یہ لکھ دیا. 2 4 6 کچھ بھی لکھ سکتا ہوں. لیٹ z is equals to true false. ویسے تو ڈیٹا ٹائپ کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو میجر ڈیٹا ٹائپ جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں وہ 3 ٹائپ یوز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسٹرنگ، ایک ہوتی ہے نمبر، ایک ہوتی ہے بولین. اسٹرنگ، نمبر، بولین کیا ہوتی ہے یہ بھی میں بتاتی ہوں. اب میں یہاں پر کرسر لے کر جاؤں گی نا تو یہ مجھے یہاں پر بتائے گا کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہے. میں نے یہاں پر ڈیفائن تو نہیں کیا اس کو کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہی کیا ہے. یہ جو میرا ڈیٹا ٹیکسٹ میں نظر آ رہا ہے یہ اسٹرنگ کہلاتا ہے. کوئی بھی ایسا ڈیٹا جو ٹیکسٹ کے اندر ہو وہ ڈیٹا کہلاتا ہے اسٹرنگ کہلاتا ہے. کیا یہ دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا ڈیٹا، کوئی بھی ایسا ڈیٹا جو ٹیکسٹ میں ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟
وہ اسٹرنگ کہلاتا ہے. کوئی بھی ایسا ڈیٹا جو ٹیکسٹ میں ہو وہ اسٹرنگ کہلاتا ہے. کوئی بھی ایسا ڈیٹا جو نمبر میں ہو وہ نمبر کہلاتا ہے. اس کی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہوتی ہے. اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے؟ یہ ٹیکسٹ میں ڈیٹا ہے، میں نے لکھا ہے، نام لکھا ہے، تو اس کا ڈیٹا ٹیکسٹ میں ہے، تو اس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہے. یہ نمبر میں ہے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہے. یہ ٹرو اور فالس میں ہے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ بولین میں ہے. کوئی بھی ایسا ڈیٹا کوئی بھی ایسا ڈیٹا جو نمبر میں ہو وہ اس کی ڈیٹا ٹائپ نمبر کہلائے گی. کوئی بھی ایسا ڈیٹا جس کی ڈیٹا ٹائپ ہمیں معلوم کرنا کنڈیشن میں ہو کہ یہ ٹرو ہے یا فیلس ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر 2 از اکوس ٹو 3. کیا 2 3 کے برابر ہے؟ نہیں ہے نا، تو یہ فیلس ہو جائے گا. اگر میں یہاں پر لکھتی ہوں 2 از اکوس ٹو 2 از اکوس ٹو 2 لکھ دیا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں تو یہ ٹرو ہو جائیں گے. تو یہ کہلاتا ہے ٹرو اور فالس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بولین کہلاتا ہے. یہ آگے جا کر آپ کو سمجھ آ جائے گا، ابھی سمجھ نہیں آئے گا. 3 میجر ڈیٹا ٹائپس ہیں جو زیادہ تر یوز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹا ٹائپس ہیں. ایک ڈیٹا ٹائپ ہے، ایک اور ڈیٹا ٹائپ بتا دیتی ہوں. جیسے یہیں پر لکھ دیتی ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیے گا. 2 از اکوس ٹو 3. 2 3 کے برابر تو نہیں ہے نا. اچھا جی. ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے انڈیفائنڈ. اور ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے نل. انڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہم کب یوز کرتے ہیں؟ ہم نے کوئی ویریبل بنا لیا، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ویریبل بنا لیا ہے. اس کی ہم نے نہ اس کی ویلیو بتائی ہے نہ اس کی ڈیٹا ٹائپ بتائی ہے، اس کو بلینک چھوڑ دیا بالکل. جیسے میں یہاں پہ بنا لیتے ہیں ویریبل میں نے یہاں بنا لیا اور ایکس وائی کے نام سے ویریبل بناتی ہوں اور اس کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا. میں نے یہاں پر کچھ بھی ڈیفائن نہیں کیا. تو جب میں اس کو پرنٹ کروں گی نا تو یہ مجھے ڈیٹا ٹائپ بتا دے گا انڈیفائنڈ. اس کو پرنٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں. کنسول ڈاٹ لاگ XY اس کو پرنٹ کرواتے ہیں. TSC ہماری ڈاٹ TS not very dot JS. اس نے مجھے ڈیٹا ٹائپ بتا دی کہ یہ انڈیفائن ہے. میں نے اس کو کچھ ڈیفائن نہیں کیا، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا. میں نے یہاں پر ڈیفائن نہیں کیا تو اس نے مجھے انڈیفائن یہاں پر دے دیا. اسی طرح سے نل کو دیکھتے ہیں. اگر میں یہاں پر اس کو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں. اب میں نے یہاں پر از اکوس ٹو کا نشان لگا دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں یہاں پر فیوچر میں ابھی میں اس کو بلینک چھوڑ دوں گی. اب میں کسی کا بایو ڈیٹا لکھ رہی ہوں، کسی کا بایو ڈیٹا لکھ رہی ہوں تو میں نے یہاں پر اس کو اب مجھے اس کا فون نمبر معلوم نہیں ہے. اب میں نے اس کا پورا ڈیٹا تو لکھ دیا لیکن مجھے اس کا فون نمبر معلوم نہیں. میں نے بولا چلو بعد میں اس کا فون نمبر جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہمیں کون سا نمبر لکھنا ہے تو ہم یہاں پر پھر وہ نمبر لکھ دیں گے. تو ابھی کے لیے میں نے اس کو بلینک چھوڑ دیا کیونکہ یہاں پر کچھ آئے گا. یہاں پر فیوچر میں کچھ ہمیں لکھنا ہو، کوئی کچھ ڈیفائن کرنا ہو تو ہم اس کو بلینک چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نل ڈیٹا ٹائپ کہلاتی ہے. تو اس کو پرنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں.
ہمیں لکھنا تو ہے یہاں پر، لیکن ابھی کے لیے ہم نے اس کو بلینک چھوڑ دیا، ہم نے اس کو ویلیو کو اسائن نہیں کیا۔ ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، انڈیفائن، یہ مجھے انڈیفائن بتا رہا ہے، کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ میں نے یہاں پر ورڈ میں لکھا تھا ایکس وائی کو کر دیا تھا پرنٹ، اب میں یہاں پر ایکس زیڈ کو پرنٹ کرواؤں گی۔ بائی مسٹیک میں نے یہاں پر ایکس وائی کو پرنٹ کروا دیا تھا، مجھے ایکس زیڈ کو پرنٹ کروانا تھا۔ میں نے یہاں پر کوئی اس کو ویلیو اسائن نہیں کی ہے، اب میں اس کو پرنٹ کروا کر دیکھ لیتی ہوں۔ یہ بھی مجھے یہاں پر انڈیفائن دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے انڈیفائن جبکہ ڈیٹا ٹائپ نل ہے، اس کی ڈیٹا ٹائپ نل ہے۔ میں نے اس کو ویلیو اسائن نہیں کی ہے، اسی لیے یہ مجھے یہاں پر ایرر دے رہا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں نل ڈیٹا ٹائپ، کہ ابھی کے لیے ہم نے اس کو بلینک چھوڑ دیا ہے۔ ویسے نل اور انڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ یوز نہیں ہوتی، یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا، لیکن جو میجر ڈیٹا ٹائپ ہے وہ کون سی ہے وہ آپ لکھ لیں، میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں اسٹرنگ، اسٹرنگ نمبر اور بولین نمبر اور بولین۔ اسٹرنگ نمبر اور بولین یہ تینوں میجر ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں۔ اسٹرنگ کیا ہوتی ہے دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں، جو بھی ڈیٹا جو ٹیکسٹ میں ہو اس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہوتی ہے، جو بھی ڈیٹا جو نمبر میں ہو اس کی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہوتی ہے، اور جو ڈیٹا ہاں یا نہ میں ہو ٹرو فالس میں ہو اس کی ڈیٹا ٹائپ بولین ہوتی ہے۔ اب آگے اس کو سمجھ لیتے ہیں بولین اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ کو۔ ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے انفیرنس اور ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے اسٹرانگلی ڈیٹا ٹائپ، اسٹرانگلی ٹائپ ایک ہوتی ہے اسٹرانگلی ٹائپ، اور ایک ہوتی ہے انفیرنس ڈیٹا ٹائپ۔ انفیرنس ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتی ہے پتہ چلتا ہے، یہ ڈیٹا ٹائپ میں نے بنائی تھی، اس کو کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہے۔ یہاں پر میں نے اس کو یہاں بتایا تھا کہ یہ ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ اسٹرنگ ہے یا یہ نمبر ہے، میں نے اس کو بتایا تھا، نہیں بتایا اس نے خود ہی ایزیوم کر لیا۔ اگر میں دوبارہ بھی اس کا اگر میں وائی کی ویلیو اگر میں وائی لکھتی ہوں، ٹھیک ہے، وائی از اکولس ٹو 3 2 5 لکھ دیتی ہوں، یہ مجھے یہاں پر ایرر دے دے گا۔ کیوں مجھے ایرر دے گا؟ کیونکہ میں نے یہاں پر اس کی جو ویلیو لکھی ہے، جو میں نے اس کو ڈیٹا دیا ہے وہ ٹیکسٹ میں دیا ہے، لیکن میں یہاں پر اس کا ڈیٹا نمبر میں دے رہی ہوں، تو یہ مجھے فوراً ایرر دے دے گا کیونکہ آپ نے وائی کو جو ہے وہ اسٹرنگ کی ویلیو دی ہے، یا آپ نے رانگ ٹائپ کر دیا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں۔ اگر میں اس کو یہاں پر دوبارہ سے ٹیکسٹ میں کوئی بھی نام لکھ دیتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں یہ نام لکھوں، کوئی بھی نام لکھ دیتی ہوں کیونکہ میں اس کو ٹیکسٹ میں دے رہی ہوں، تو یہ فوراً سے سمجھ لے گا کہ ہاں یہ ڈیٹا ٹیکسٹ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیٹا اسٹرنگ میں ہے۔ اگر میں نے وائی کو اسٹرنگ میں ڈکلیئر کیا ہے تو مجھے وائی کو اگر میں اس کی ویلیو چینج کرنا چاہوں تو وہ میں صرف اور صرف اسٹرنگ میں ہی کر سکتی ہوں، میں اس کو دوبارہ سے 1 2 3 یا نمبر کا نام نہیں دے سکتی۔ تو یہ ہوتی ہے انفیرنس ڈیٹا ٹائپ، جس میں آپ نے ہم نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ یہ کون سا ڈیٹا ہے، اس نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ یہ اسٹرنگ ڈیٹا ہے۔ یہ آ رہا ہے یہاں پر شو ہو رہا ہے، یہاں پر کرسر لے کے جائیں گے تو یہ اسٹرنگس کی ڈیٹا ٹائپ شو ہو رہی ہے۔ اگر میں اس کو یہاں پر ڈیفائن کر دوں
اسٹرنگ. تو یہ ہو جاتی ہے، ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ وائی جو ڈیٹا ٹائپ ہے یہ اسٹرنگ ہے. تو یہ ہم نے اس کو اسٹرانگلی بتا دیا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ٹائپ ہے یہ اسٹرنگ ہے. انفیرنس ڈیٹا ٹائپ میں ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن یہ خود سے ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کون سی ڈیٹا ٹائپ ہے. اسٹرانگلی ٹائپ میں ہم اس کو بتاتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈیٹا ٹائپ ہے یہ اسٹرنگ میں ہے، یہ ٹیکسٹ میں ہے. اگر میں دیکھو اسٹرنگ میں نے لکھا یہاں پر، اور میں یہاں پر 1 2 3 نمبر لکھ دیتی ہوں، تو یہ مجھے فوراً ایرر دے دے گا کہ یہ نمبر ہے. آپ یہ اسٹرنگ نہیں ہے، یہ نمبر ہے. اگر میں اس نمبر کو جو ہے انورٹڈ کوماس کے اندر لکھتی ہوں، انورٹڈ کوماس میں جو بھی لکھا جاتا ہے نا وہ اسٹرنگ کہلاتا ہے. اگر میں اس کو نمبر کو انورٹڈ کوماس میں لکھتی ہوں یا سنگل کوماس میں بھی لکھوں گی تو یہ سمجھ لے گا ہاں یہ اسٹرنگ ہے. اگر میں اس کو نمبر میں نہیں لکھوں گی، اگر انورٹڈ کوماس میں نہیں لکھوں گی تو یہ مجھے یہاں پر فوراً ایرر دے دے گا کہ بھائی یہ تو نمبر ہے، آپ اس کو اسٹرنگ میں کیوں لکھ رہے ہو. یہ مجھے فوراً منع کر دے گا. تو ہم یہاں پر اگر نمبر لکھ دیتے ہیں، ہم نے یہاں پر اس کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ نمبر ہے. پھر یہاں پر دیکھو، یہاں پر میں نے اس کو اسٹرنگ میں لکھا ہوا ہے، تو یہ مجھے یہاں پر ایرر دے رہا ہے کہ آپ نے جو یہاں پر ڈیٹا ٹائپ غلط ہے. اسٹرنگ میں آپ اس کو نمبر دے دیں، کچھ بھی نمبر دے دوں گی میں 4 5 6 دے دیتی ہوں، تو یہاں پر ایرر ختم ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے انفیرنس ڈیٹا ٹائپ اور اسٹرانگلی ٹائپ. یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم اسٹرانگلی ٹائپ اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹرنگ میں ڈیٹا ٹائپ ہے، یہ ہماری نمبر میں ڈیٹا ٹائپ ہے. لیکن اگر ہم اس کو نہیں بتاتے، وہ خود ہی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یہاں یہ نمبر میں ڈیٹا ٹائپ ہے یا اسٹرنگ میں ڈیٹا ٹائپ ہے، تو وہ انفیرنس ڈیٹا ٹائپ کہلاتی ہے. ہمیں بہت ساری کوڈنگ کرنی ہوگی تو اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہماری اسٹرنگ میں ڈیٹا ٹائپ ہم یہاں یوز کر رہے ہیں یا بولین میں یوز کر رہے ہیں یا پھر نمبر میں یوز کر رہے ہیں. تو 1 2 کوڈنگ کرنی ہو تو ہم بغیر اس کے ڈیٹا ٹائپ بتائے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم زیادہ کوڈنگ کریں گے تو ہمیں اس کو اسٹرانگلی ٹائپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو یہ تھی ہمارے آج کی ڈیٹا ٹائپ اور ویریبلس ڈیٹا ٹائپ اور کی ورڈس کی کلاس، جس میں ہم نے سب کچھ کلیئر کیا ہے، ڈسکس کیا ہے. اگر آپ کو کچھ بھی کلیئر نہیں ہوا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ کلاس میں ہم آپریٹر کو ڈسکس کریں گے اور تھوڑی سی کلاس کو بھی ریپیٹ کر لیں گے. اگر جو آپ کو نہیں سمجھ آیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.